میں پھنسنے والے ہوتے ہیں۔ ماحول ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے طوفان ابھی تباہ نہیں بلکہ ایک اور بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ ادھر ہسپتال میں لطیف کی دیکھ بھال جاری ہوتی ہے۔ نرسیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ اسے چمچ سے کھانا کھلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی خود سے صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا پا رہا۔ ڈاکٹر سمجھاتے ہیں کہ دماغ پر آنے والے شدید اثرات کے بعد مریض کو دوبارہ ہر چیز سکھانا پڑتی ہے۔ اگر ابھی سے اسے عادت نہ ڈلوائی گئی تو وہ مستقبل میں بھی دوسروں کا محتاج رہ سکتا ہے۔ یہ منظر بہت جذباتی تھا کیونکہ ایک وقت کا مضبوط اور خوش مزاج نوجوان آج دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسی دوران ہسپتال کی ایک ملازمہ شیریں کے بارے میں پوچھتی ہے جو گزشتہ روز لطیف سے ملنے آئی تھی۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ شیریں کی منگنی واپس ہو چکی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے آج بھی بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ سب رکاوٹوں کے باوجود لطیف کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ سچی محبت صرف خوشیوں میں ساتھ دینے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ دوسری طرف ایک اور کہانی ناظرین کے دلوں کی دھڑکن بڑھا دیتی ہے۔ منیسا رات گئے گھر واپس نہیں آتی۔ اس کی ماں اور عبداللہ استاد سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر لمحہ ان کے ذہن میں یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ وہ جگہ جگہ اسے تلاش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ بالآخر پولیس کی مدد دی جاتی ہے۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج دیکھی جاتی ہے جہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ کیمرے میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ منیسا شام کے وقت اپنی رہائشی عمارت میں داخل تو ہوتی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ باہر نہیں نکلی۔ اس کے باوجود وہ اپنے فلیٹ میں بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہ خبر سب کو مزید الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ آخر وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ کیا کسی نے اسے اغوا کر دیا یا پھر وہ خود کسی بڑے صدمے کی وجہ سے کہیں چلی گئی ہے؟ ادھر منیسا کی ماں کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ایک طرف شوہر کی جدائی، دوسری طرف بیٹی کی گمشدگی۔ ان دونوں غموں نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ وہ بار بار خود کو قصوروار سمجھتی ہے کہ شاید وہ اپنی بیٹی کو وقت نہ دے سکے، اس لیے آج ہی دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور منظر ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک خاتون جس نے بڑی مشکل سے $10,000 جمع کیے ہوتے ہیں، وہ خوشی خوشی رقم سنبھال کر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھ آئی ہے اور اب اسے محفوظ کہاں رکھا جائے، لیکن قسمت شاید اس کے لیے بھی کوئی اور امتحان تیار کر چکی ہوتی ہے۔ ادھر عبداللہ استاد اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑتی ہے جہاں منیسا اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ لڑکی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے حد مایوس ہو چکی ہے۔ عبداللہ استاد اس کے قریب جاتے ہیں لیکن منیسا کہتی ہے کہ اب وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کے مطابق دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں رہا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہے اور اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ استاد نہایت محبت سے اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ بالکل غلط سوچ رہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج پورا دن اس کی ماں اسے تلاش کرتی رہی، ہر جگہ گئی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور روتی رہی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں شاید یہ صدمہ کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ استاد کی یہ باتیں منیسا کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں اور پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ واقعی کسی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی جذباتی موڑ پر عبداللہ استاد منیسا کو ساتھ لے کر گھر واپس چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیریں کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہوتا ہے جو اس کی محبت، اس کی امیدوں اور اس کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ دوستو، عبداللہ استاد آخر کار منیسا کو سمجھا بجھا کر گھر واپس لے آتے ہیں۔ جیسے ہی منیسا اپنی ماں کے سامنے آتی ہے، اس کی ماں خود پر قابو نہیں رکھ پاتی اور فوراً اسے گلے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر آج اس کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی زندہ نہ رہ پاتی۔ یہ منظر ثابت کرتا ہے کہ ماں چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ عبداللہ استاد خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کسی نصیحت سے زیادہ ایک ماں اور بیٹی کا دوبارہ مل جانا اہم ہے۔ منیسا بھی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد سب گھر کے اندر آتے ہیں۔ منیسا کی ماں عبداللہ استاد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگر وہ بروقت منیسا کو نہ ڈھونڈتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عبداللہ استاد ہمیشہ کی طرح عاجزی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ایک استاد صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہر طالب علم کی خوشی اور حفاظت کی ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے۔ یہی ہمیں عبداللہ استاد کی شخصیت کا ایک اور خوبصورت پہلو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ صرف پڑھانے والے استاد نہیں بلکہ ایک بہترین رہنما بھی ہیں جو ہر بچے کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ خاندان کے لوگ ایک لڑکی کو دیکھ کر واپس آئے ہیں اور سب اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ گھر کی بزرگ خاتون بڑے شوق سے بتاتی ہیں کہ لڑکی نہایت خوبصورت، سلیقہ مند اور نرم مزاج ہے۔ وہ اس کے اخلاق، گھر کی صفائی، مہمان نوازی اور خاندان کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس سے بہتر رشتہ شاید ہی کہیں ملے۔ وہ نوجوان سے کہتی ہیں کہ اب اگلا مرحلہ تمہاری ملاقات ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لو تو جلد ہی رشتہ پکا کر دیا جائے گا۔ نوجوان اگرچہ کچھ شرماتا ہے لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ملاقات کے لیے تیار ہے۔ اس منظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں جلد ہی ایک نئی محبت کی کہانی بھی شروع ہونے والی ہے۔ لیکن دوسری طرف شیریں کی زندگی میں اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شیریں کے والدین اس کی مرضی جانے بغیر اس کی منگنی کسی اور لڑکے سے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شیریں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے لیکن وہ اپنے والدین کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ اس کا دل صرف ایک ہی شخص کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ ہے لطیف، جو ابھی تک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسی طرح شیریں ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو آنے والے تمام واقعات کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ جمشید کو فون کرتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے والدین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہفتے کے آخر میں اس کی منگنی کر دی جائے گی۔ وہ کسی سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی نہیں۔ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا۔ شیریں کی یہ بات سن کر جمشید بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیریں اور لطیف ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ لطیف ابھی حالت کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جمشید ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ شیریں سے کہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تو وہ خود اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اسے زبردستی کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے۔ لیکن شیریں فوراً اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم لطیف کے سب سے اچھے دوست ہو۔ اگر تم نہ بھی ہوتے تب بھی میں کسی ایسے رشتے پر راضی نہ ہوتی جس میں صرف مجبوری ہو، محبت نہ ہو۔ میں اپنی وجہ سے کسی اور کی زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ الفاظ سن کر جمشید کو احساس ہو جاتا ہے کہ شیریں کی محبت کتنی سچی اور کتنی مضبوط ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے۔ ادھر اسپتال میں ایک خوشخبری بھی سامنے آتی ہے۔ لطیف کی طبیعت میں پہلی مرتبہ واضح بہتری نظر آتی ہے۔ جب جمشید اس سے ملنے جاتا ہے تو لطیف اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مسکراہٹ سب کے لیے ایک بہت بڑی امید بن جاتی ہے۔ جمشید خوشی سے فوراً باہر آ کر سب کو یہ خبر سناتا ہے کہ لطیف نے اسے پہچان لیا ہے اور مسکرایا بھی ہے۔ لیکن ناظرین جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے کیونکہ ایک طرف لطیف صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف شیریں کی منگنی کی تیاریاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ کیا لطیف وقت پر صحت یاب ہو پائے گا؟ کیا شیریں کی منگنی رک جائے گی یا پھر قسمت دونوں محبت کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی؟ ناظرین جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے حالات مزید دلچسپ اور جذباتی ہوتے جاتے ہیں۔ ایک طرف لطیف کی صحت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے تو دوسری طرف شیریں کی زندگی کے فیصلے اس کی مرضی کے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسمت ہر کردار کا صبر آزمانے پر تلی ہوئی ہے۔
ادھر شیریں ایک بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے، وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر جمشید سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے جس میں وہ رقم موجود ہوتی ہے جو جمشید نے پہلے لطیف کے آپریشن اور علاج کے لیے دی تھی۔ شیریں انتہائی احترام کے ساتھ وہ رقم جمشید کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ شاید کبھی نہیں چکا سکتی، لیکن کم از کم یہ قرض ضرور واپس کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز میں درد بھی ہوتا ہے اور خودداری بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسپتال کے باقی اخراجات بھی آہستہ آہستہ ادا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کی ایک ہی درخواست ہے کہ اس کے والد سے ہونے والی شادی کی بات کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ الفاظ سن کر جمشید چند لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیریں کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ وہ سمجھ جاتا